بسم الله الرحمن الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله تعالى قرأ ياسين وطه وياسين قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام إلى آخره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم کی چند صورتوں کے اندر کچھ خصوصیات ایسی رکھی ہیں جو دیگر صورتوں کے اندر نہیں. مثال کے طور پہ 16ویں پارے کی ایک سورت جس کو سورۃ طٰہٰ کہا جاتا ہے، اور یہ آدھے پارے کی سورت ہے، اور یہی وہ سورت ہے کہ جس کے سننے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، اس سورت کی ابتدائی آیات پاک کے سننے کے بعد ان کی دل کی کیفیت ہی تبدیل ہو گئی تھی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى. اب یہ ابتدائی اور آگے تک یہ تمام ان آیات پاک کو سننے کے بعد ان کا جو جذبہ تھا وہی ختم ہو گیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام پر لے کر چلو، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. تو یہ صورت اگر اللہ تعالیٰ اگر تلاوت فرمائے تو کتنا زیادہ ایک عجیب سا ایک انداز کا معاملہ ہوگا. اور یہ سورہ یاسین شریف جو آج 19ویں اور 20ویں رکعت کے اندر پڑھی گئی، حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام ان اللہ تعالیٰ قرأ طٰہٰ و یاسین، اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین شریف کو زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے خود اللہ تعالیٰ اس کو پڑھا، تلاوت فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام، اور پڑھنے والے کون؟ اللہ رب العزت. اس وقت سننے والے کون؟ فرشتے سننے والے. اب فرشتوں نے جب سنا تو سننے کے بعد انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، اور 3 باتیں انہوں نے کہی. ایک تو یہ کہ جس امت پر یہ قرآن کریم نازل کیا جائے گا وہ امت بہت زیادہ قابل مبارکباد ہے، جس امت کے اوپر. دوسری بات انہوں نے کہی کہ جو زبانیں اس کو پڑھیں گی، جو تلاوت کریں گے، جو پڑھیں گے، بڑے مبارک ہیں وہ لوگ. اور تیسری بات انہوں نے کہی کہ جو لوگ اس سورت کو سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کریں گے وہ بڑے مبارک ہیں. طوبیٰ لأمۃ تنزل علی ھذا، کہ مبارک ہو اس امت کے لیے جس پر کہ یہ قرآن کریم، یہ صورتیں نازل کی جائیں گی. وطوبیٰ لألسنۃ تتکلم ھذا، اور مبارک ہیں وہ زبانیں کہ جو اس کو پڑھیں گی، جو تلاوت کریں گی. وطوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، اور مبارک ہیں وہ سینے جو اس کو اپنے اندر محفوظ کر لیں گے. تو زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے، اب دنیا بن کر کتنا زمانہ ہوا سوائے اللہ تبارک تعالیٰ کے کوئی جانتا نہیں. زمین آسمان کو پیدا کر کے کتنی مدت ہوئی کوئی نہیں جانتا. ابھی یہ زمینیں پیدا نہیں کی گئی تھی، ابھی آسمانوں کو بنایا اور پیدا نہیں کیا گیا تھا. اور جب کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، الرحمن علی العرش استوى، تو قرآن کریم اور متعدد جگہوں پر فرمایا گیا ہے. تو بہرحال اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو خود پڑھا، اللہ تعالیٰ نے کلام الہی ہے اور پڑھنے والے بھی اللہ رب العزت ہیں.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب پڑھیں گے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ عبد الرحمن سدیس صاحب دامت برکاتہم حرم محترم کے جو امام ہیں، جب پڑھتے ہیں تو ایک عجیب سا ایک سکتہ اور لوگوں کے اوپر ایک وجد طاری ہو جاتا ہے۔ آج بھی الحمدللہ جتنا پیارا انداز ان کا پڑھنے کا، قاری عبد الرحمن سدیس صاحب، اسی طریقے حرمین شریفین کے دوسرے ائمہ کرام، اور اسی طریقے سے وہاں پر مدینہ طیبہ کے اندر شیخ عبد الرحمن الحذیفی حفظہ اللہ، تو وہ جب پڑھتے ہیں تو ایک عجیب سا لوگوں کے اوپر ایک سما طاری ہو جاتا ہے۔ اب آج کے دور میں ان ائمہ کرام کے پڑھنے کا اتنا پیارا انداز ہے کہ لوگوں کے اوپر ایک سطح طاری ہو جاتا، لوگ وجد میں آ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت خود اپنا کلام پاک پڑھیں تو کتنا ایک عجیب انداز ہوگا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور سننے والے اس کو فرشتے ہیں۔ تو ان کو یہ اتنا اچھا لگا، اتنا اچھا لگا، اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے کہا کہ وہ سینے بھی مبارک ہیں جو اس کو اپنے اندر محفوظ کریں گے، یعنی یاد کر لیں گے۔ تو اس کا مطلب حفاظ کرام کو انہوں نے مبارکباد دی۔ عام امت کو جو لوگ تلاوت کریں گے، جس کے اندر آپ ہیں، میں ہوں، سب ہے، سارے کے سارے لوگ جو حافظ قرآن نہیں لیکن دیکھ دیکھ کے پڑھتے، وہ ان کو بھی مبارکبادی فرشتوں نے دے دی ہے۔ اور مجموعی اعتبار سے پوری امت کو انہوں نے کہ وہ امت مبارک ہے، بڑی اچھی ہے، بڑی خوش قسمت ہے کہ جس پر کہ یہ کلام پاک اتارا جائے گا۔ یہ قرآن کریم کی یہ متعدد صورتیں ہیں، الگ الگ صورتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ خاصیت رکھی۔ جیسے سورہ اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھنے پر 10 پاروں کا ثواب، سورہ کافرون کو پڑھنے پر ایک مرتبہ 7.5 پارے پڑھنے کا ثواب، سورہ زلزال کو پڑھنے پر آدھے قرآن کریم کا ثواب، سورہ الہاکم التکاثر کے پڑھنے کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 1000 آیتوں کا ثواب رکھا ہے، 1000 آیتوں کا۔ تو انہی صورتوں میں سے کہ صورت ہے جو قرآن کریم کا، جس کو دل بھی کہا جاتا ہے، قرآن کریم کا دل، کس کو؟ سورہ یاسین شریف کو۔ لیکن بڑا مشکل مسئلہ یہ ہو گیا ہمارے لیے کہ اگر کسی کی روح پرواز اگر نہیں ہو رہی ہے، کوئی بیچارہ گھسر نہیں رہا ہے، کوئی لڑک نہیں رہا ہے، کوئی جانے کو تیار نہیں ہے، جاتا ہوں بول رہا لیکن جا رہا نہیں، قبر بول رہی آؤ آؤ آؤ، لوگ بولے جاؤ 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 جاؤ، لوگ بولے جاؤ 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 جاؤ، خبر بول رہی آؤ 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 آؤ، تیتی آؤ آؤ کرتے نہیں کہ خبر ادھر پکار رہی آؤ آؤ آؤ، اور لوگ بولے جاؤ یار کب تک تیمارداری کرنا، کتنا نلیاں کدھر لگا دینا، کھانا کھلانے کے واسطے یہاں سے نلی، یعنی سانس پہنچانے کو وہاں پہ نلی، پیشاب کے واسطے وہاں پہ نلی، اسی طریقے قضائے حاجت کے لیے وہاں پہ نلی، پھر اسی طریقے سے ڈاکٹر لوگ ہیں تو بس بل کے اوپر بل، بل کے اوپر بل، اس کو لے کر آؤ، اس کا معائنہ کراؤ، یوں کراؤ کیوں کراؤ، پورے دوائیں لکھ کے دے رہے، جا کے میڈیکل پر جا کے لے کر آؤ، لانے کے بعد 2000 روپے کی دوائیں دے دیے، اب اس کے بعد ان کے حوالے کرو، اب پتہ نہیں وہ 500 کی لگاتے اور 600 کی لگاتے اور باقی پورے پھر ہمیں میڈیکل میں لکھ دیتے، اگر دیتے جمع کرتے کیا کہتے ہو اللہ کو معلوم، ہم دیکھے نہیں، آپ نے دیکھے نہیں، لیکن بہرحال اس لیے کہ جو آدمی اتنا بیمار ہے جو 2 نوالے کھا نہیں سکتا، اتنے گولیاں کب کھاتا ہوں گا وہ، اتنی دوائیں کب پی جاتا وہ، اب وہ ان کو معلوم کیا چکر ہے، جب بولے جب انہیں آیا جاؤ، انہیں آیا جاؤ، بعض مطلب بیچارہ ایک ایسا آدمی گٹ جاتا جو خالی دیکھنے کے واسطے آیا تھا، بیمار کیسا ہے، اب وہ ڈاکٹر آیا انہیں بیچارہ دیکھ رہا تھا، یوں 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 دے دیا اس نے، اب اس کے بعد اسے حالت تھما دیا اس نے 3500 روپے کی دواؤں کا بل، اب وہ شرما شرمی میں اگر میں واپس یعنی لوگوں کو دیتا ہوں، رشتہ داروں کو دیتا ہوں تو بولیے کیا کم بخت ہے، بولیں گے ایک دوا کی چٹھی کے دوائیں لا کے نہیں دے سکا، اب وہ بیچارہ غریب زبردست نہیں میرے پاس پیسے ہے، اب وہ بیچارہ جاتا میڈیکل میں جاتا، شرما شرمی میں پوری دوائیں لیتا اور لانے کے بعد پکڑا دیتا، وہ بولتا خام خواہ کے گئے تھے ایک مصیبت کے لیے دیکھنے کے واسطے گئے، ایک نئی مصیبت آ گئی، وہ ساری دواؤں کا بل میرے کو پھیرنا پڑا، تو وہ ایک الگ ہی مصیبت ہو جاتی۔ تو بہرحال بات یہ بتائی جا رہی تھی کہ آج ہم نے یہ سمجھا کہ سورہ یاسین شریف کا مطلب یہ ہوتا کوئی اگر لڑک نہیں رہا، کوئی گھسر رہی نہ، اور اسی طرح کسی کی جان نہیں نکل رہی، حالانکہ حدیث پاک کے اندر بات بتائی گئی، ہر ایک کا رزق متعین کر دیا گیا، اور ہر جمعہ کو ہم یہ سنتے ہیں الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها،
کہ سن لو کوئی بھی شخص اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنے رزق کو مکمل نہیں کر لے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کا رزق متعین کر دیا ہے، مقرر کر دیا ہے۔ جب رزق ختم ہو جاتا، ہوا پانی ختم ہو جاتی، کھانا ختم ہو جاتا تو کوئی ٹھہرتا نہیں اور کھاتا نہیں ہے، اور جب اس کا رزق رہتا ہے تو کھائے بغیر وہ جاتا نہیں ہے۔ رزق اگر ہے تو کھائے بغیر وہ جائے گا نہیں، اور رزق نہیں اگر ہے تو بعد وہ ٹھہرے گا نہیں۔ لیکن جو تیمار دار ہوتے، پریشان ہوتے، کیا مصیبت ہے، ارے مرنا ہے تو جاؤ مر جاؤ نا، حضرت کو کام کاج بھی تو کرنے دو نا، ادھر گئے نہیں ادھر ذرا کام کاج میں تھوڑا لگے، اچانک فون آیا تھا، ارے سیریس ہے ایسا ہو گیا بس ہو گیا، پھر جا کے دیکھے گھنٹے بھر کے بعد وہاں تک اور اٹھ کے بیٹھ گئے، جانے کا نام نہیں۔ تو بہرحال ہم نے کیا سمجھا کہ یاسین شریف کا مطلب یہ ہے کہ روح پرواز ہونے کے لیے ہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں، یہ قرآن کریم کا دل ہے۔ اس کی بڑی برکتیں احادیث پاک میں بتائی گئی ہے۔ حدیث پاک میں یہاں تک بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس سورت کو اگر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 قرآن کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنے قرآن کا؟ 10 قرآن کا ایک مرتبہ پڑھنے پر۔ اگر کوئی راستہ کھو جائے، گم ہو جائے، بھٹک جائے، اگر یہ یقین کے ساتھ اگر پڑھ لے تو اس صورت میں وہ راستہ اس کو مل جاتا ہے۔ کسی کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ مہمان زیادہ آ گئے، اصل مہمانوں کے علاوہ طفیلی اس سے زیادہ آ گئے، ایسا بھی تو ہو جاتا ہے نا، دعوت دیے تھے 500 کی، آگے 750، تو یہ 250 آئے کہاں سے؟ یہ طفیلی آ گئے، باورچیوں نے بول دیا ارے آج دیکھو ہاں بہت زبردست ہے چلو آ جاؤ۔ پھر وہ جو صاف صفائی کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، جو بہرے جو رہتے ہیں، انہوں اپنے الگ 25-50 کٹولے کو بلا لیتے، انہوں الگ بلا لیتے، انہیں الگ بلا لیتے، پھر وہ ادھر ادھر سے کونے کانے سے ادھر سے ادھر سے سب کو پتہ چل جاتا۔ اور آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے، سادہ موبائل بھی رکھ دیا تو اس پر پتہ چلتا ارے بھائی فلاں فنکشن ہال کے اندر ہے۔ تو یہ 250 لوگ کیا آسمان سے اترے یا زمین سے نکل گئی ہے؟ دیے تھے دعوت 500 کو، وہ 500 میں سے تو 350 جائے خالی، 150 اس میں بھی کمائے، مگر یہ جو باقی جو آ گئے، یہ طفیلیاں جو آ گئے، اب اس کی وجہ سے صاحب مکان، صاحب یعنی اس طریقے ضیافت پریشان ہوتا۔ تو اگر کوئی شخص اس یقین کے ساتھ اگر پڑھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے برکت فرمائیں گے تو اس صورت میں وہ کھانا کافی ہو جاتا۔ لیکن دل کی دھڑکن کے ساتھ پڑھیں گے تو نہیں ہوتا، بس ہوتا کہ نہیں کی، ہوتا کہ نہیں کی، ہوتا کہ نہیں کی، ہوتا کہ نہیں کی، یہ اگر پڑھے، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص دعا کر کے اگر اللہ تعالیٰ سے یقین رکھے، ضرور اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ دعا قبول ہوتی کیا نہیں کی، ہوتی کیا نہیں کی، ہوتی کیا نہیں کی، تو پھر بعد میں ہوتی والا رہ جاتا، نہیں کی وہ جو ہے نا بعد والا وہ آ جاتا پھر۔ تو اس واسطے جب دعا بھی کریں اس بعد یقین سمجھ کرنا چاہیے کہ ضرور اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو اگر کوئی شخص کھانا کم ہونے کے اگر اندیشے سے، لیکن اندیشے کا مطلب یہ کہ عین موقع پہ پریشان ہو جائے اس وقت، ورنہ دعوت دے رہے 2000 کو اور بنا رہے کھانا 1500 کا پہلے سے، پھر تو پکا سے پھر تو کھانا کم پڑنا ہی پڑنا ہے، وہ تو اور مشکل ہونے والا ہے۔ پکائے تھے اس کے برابر، لیکن اچانک کچھ ایسا ہوا، لگ یہ رہا ہے کہ کھانا شاید کم پڑ جائے، حیران پریشان ہو جائے انسان، تو اس صورت میں اگر پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اس یاسین کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کشادگی فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا اقرؤوا یاسین علی موتاکم، جو لوگ قریب المرگ ہیں، یعنی جن کی روح پرواز ہونے والی ہے، وہاں پر قریب میں بیٹھ کر یاسین شریف پڑھنے کا حکم ہے ضرور، لیکن ہم نے کیا سمجھے شاید اس کا اتنا ہی مقصد ہے۔ یاسین شریف کا مطلب یہ مطلب ہم سمجھ گئے کہ شاید کوئی نہیں جا رہا تو اس کو بھگانے کے واسطے ہے، باؤنڈری کے باہر کرنے کے واسطے، اس کو باؤنڈری کے باہر، چلو تمہارے کاغذ برابر نہیں ہے، کریکشن نہیں ہوا، چل جاؤ حراستی کیمپ کے اندر، چلو وہاں پہ چل جاؤ۔ تو یہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ ایک اور بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو، یہ تمنا لے کر آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب یہ بتائیے 2021 ختم ہوا، کتنے دن؟ 360، 22 ختم ہوا 360، 5 چھوڑ بھی دیا اگر تو، 23 ختم ہوا 360، اور 2024 کے آج کتنے دن ہو رہے؟ جنوری، فروری اور مارچ کے کتنے ہو گئے جی؟
26 کتنے ہو گئے 26. تو چلیے جنوری کے 31 دن، فروری کے 28 کتنے ہو رہے ہیں؟ لگائی جلدی سب، بیوپاری ہے نا تو خالی کپڑے میں چھپائے گا بیوپاری. چلیے 30 پورے اگر پکڑ لیتے جنوری کے وہ 30 فروری کے اور مارچ کے، مارچ کا کتنا 26. تو جملہ دن کتنے ہو رہے تھے بتائیے مجھے؟ 21 تو وہ ہو گئے، 26 یہ 21 اور 26 کتنے ہو رہے ہیں جی؟ 149. اور فروری کے اس سال تو 21 آئے، ہاں 149 ہو گئے. چلیے اب آئیے، اب آپ کہیں تو پوسٹ مارٹم مطلب یہ کہ زبانی خلیص کا مطلب، پوسٹ مارٹم کا مطلب وہ پوسٹ مارٹم نہیں سمجھتا نہیں، خلائی کھولنے کا ہے. مطلب یہ ہے کہ جنوری کے ہم 31 دن کھا گئے، فروری کے کھا گئے، مارچ کے کھا گئے، اور ہمارے محترم کے مطابق 149. اور یہ سورہ یاسین شریف کی اندر آیتیں 83 آیتیں جملہ مسئلہ بتائیے. کتنی آیتیں ہیں؟ 83. کتنی آیتیں ہیں؟ اگر روز اگر ایک یاد کر لیتے، پہلی آیت تو ہر مسلمان کو یاد ہے یاسین، اس کو بھی برابر تو او یاسین میاں ادھر آؤ، کسی کا نام یاسین، یاسین ہمارے پڑوس میں یاسین بھائی رہتے تھے، ہمارے پڑوس میں یاسین میاں ہے بولتے سر. تو یاسین بھی آج امت کو برابر یاد نہیں ہے، پورا یاسین تو یاد ہے نہیں، لیکن یہ لفظ یاسین بھی. تو 83 جملہ آیتیں ہیں، اس میں سے ایک آیت تو بچے کو، بوڑھے کو، بزرگ کو، مردوں کو، عورتوں کو، ہر ایک کو یاد ہے. اب کیا ہو گیا؟ ایک آیت ہو گئی یاسین، یہ ہو گیا. اب بچ گئے کتنے آیتیں؟ 82. اب یہ 149 میں اگر ہم روزانہ اگر خالی اگر ایک آیت یاد کرتے، کتنے یاد کرتے؟ اگر صرف اگر ایک آیت یاد کرتے اگر، تو یاسین شریف یاد ہوتا ہی نہیں ہوتا. لیکن کسی کی عمر ہے 30 سال، 35، 40، 45، 50، اللہ تعالیٰ 100 سال کی عمر والے کو اور 100 سال عطا فرمائے، 100 سال والے کو اور 100 سال عطا فرمائے. لیکن یاسین شریف کو یاد کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اگر ایک آیت کو اگر روز اگر یاد کریں گے تو صرف 83 دن کے اندر، بلکہ 82 دن کے اندر، چونکہ ایک آیت تو پہلے سے پیدائشی طور پر یاد ہے ہم کو، جس کا بچے کا نام رکھ دیا اگر یاسین. اب جب اس کے بعد جب اس کو بات کرنا آئے گا، پوچھیں بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ کیا نام بیٹا؟ بولو بولو، میں بول کے یاسین بولی گا. تو بچے نے یاد نہیں کرا، مگر خود بخود جب نام رکھا گیا اس کا، اور اس کو معلوم بیٹا تمہارا نام یاسین ہے، تو ایک آیت آدمی کو گویا کہ پیدائشی طور پہ معلوم ہے. اب 82 آیتوں کو ہم کو خالی یاد کرنا ہے. تو کیا 82 دن ہمارے پاس نہیں ہے؟ ایک دن میں خالی ایک آیت، بس خالی ایک آیت. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمنا ظاہر فرمائی کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو. ہم بیوی کی خواہش پوری کرتے، یہ لاؤ وہ لاؤ وہ لاؤ. بچے نے کہا ابو آئس کریم یہ لے کر آؤ، انہوں نے کہا یہ لے کر آؤ. دوست نے فرمائش کی یہ لے کر آؤ، وہ لے کر آؤ، وہ لے کر آؤ. حج کو جا رہے، عمرے کو جا رہے تو وہاں سے یہ لے کر آؤ. سب کی خواہش پوری کرتے، سب کی چاہت پوری کرتے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمنا کو لے کر گئے، آج سے 1400 سال پہلے ہمارا دھیان اس جانب نہیں جاتا. بس یہی بات بتلانی تھی. روزانہ یاسین شریف کی تلاوت کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. جمعہ کے روز بطور خاص جب کوئی شخص جمعہ کے سورہ یاسین اور سورہ صافات پڑھتا ہے اور دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو خود فرماتے ہیں. اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو شخص صبح میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے یاسین شریف پڑھے، قضیت حوائجہ، اس کی دن بھر کی ساری ضروریات پوری کی جاتی ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوتی. ہم یاسین شریف پڑھتے نہیں، اس کے دروازے پہ گئے، وہاں کھٹائے، کورٹ میں گئے، کچہری میں گئے، یہاں گئے وہاں گئے، لیکن کام ہمارے بننے بجائے اور بگڑتے ہیں. اگر ہم اس کے پڑھنے کا اگر اہتمام کریں تو انشاءاللہ تعالی ہر آدمی کی ساری ضروریات زندگی بھر کے لیے لگی ہوئی ہیں. ایک ضرورت ہٹتی نہیں، اس سے پہلے دوسری آ جاتی. ایک مسئلہ ہٹتا نہیں، اس سے پہلے دوسرا آ جاتا. ایک فکر دماغ پہ سے ہٹتی نہیں، اس سے پہلے دوسری آ جاتی. زندگی انسان کی اسی کے اندر گزرتی ہے. لہذا روزانہ صبح میں اگر ہم پڑھیں گے دیکھ کے اگر، تو صرف 10 منٹ کے اندر ہمارا پڑھنا ہو جائے گا. میں جب دارالعلوم میں حفظ کرنے کے لیے آیا تھا، میرا حفظ بعد میں ہوا، یاسین شریف مجھے پہلے یاد ہوا. کیونکہ معمول تھا ہمارے پاس روزانہ فجر کی نماز کے بعد سارے بچوں کا اجتماعی طور پہ یاسین شریف پڑھنا، اور تمام مرحومین کے لیے اجتماعی طور پہ دعا کی جاتی تھی. مدارس میں عام طور پہ ہوتا ہے سب جگہ. پھر جمعرات کے دن الگ،
عصر کی نماز کے بعد الگ، پھر جمعہ کے دن کئی مرتبہ۔ تو 22 پارے میں تو یہ ہے اور 23 پارے میں ہے، لیکن یہاں پر حزب پہنچنے سے پہلے صرف دیکھ کر پڑھنے سے مجھے الحمدللہ اس کو الگ سے یاد نہیں کرنا پڑا یاسین شریف کو۔ تو بہرحال جب کوئی شخص پڑھتا ہے، بار بار پڑھتا ہے، لگاتار پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یاد ہو جائے گا۔ اگر ہم معمول بھی اگر بنا لیں گے روزانہ یاسین شریف پڑھنے کا، اور فرض کیجئے روز اگر ایک آیت اگر نہیں بھی پڑھے، اگر 6 مہینے کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ چلیے آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک ارجع السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون۔ یا اللہ خیر کا، فضل کا، کرم کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ ان سارے بندوں نے یا اللہ جو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے، یا اللہ چاہتے تو یہ بھی یا اللہ جا کر آرام کرتے، یہ اسی طریقے دیگر مصروفیات میں لگ جاتے، لیکن یا اللہ آپ کی محبت میں، آپ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ محبت میں کچھ حاصل کرنے کے لیے اللہ یہاں پر بیٹھے ہیں۔ حالانکہ تھکان ہو چکی ہے اور اسی طریقے طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ باہر چل کر کچھ کھانا پینا چاہیے اور کچھ اس طریقے سے تھکان کو دور کرنا چاہیے، گھر جا کے آرام کرنا چاہیے۔ یا اللہ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیے، سب کی ہر چاہت کو اللہ پورا فرمائیے۔ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا نہیں کہہ سکے اللہ لیکن متوقع ہیں، سب کی دعاؤں کو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقت پر میں اللہ قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ آج 22 پارے مکمل ہو چکے ہیں، یہ پڑھنا اور سننا یا اللہ یہ آپ ہی کے فضل و کرم سے ہوا ہے۔ جو غلطی یا اللہ پڑھنے میں اور جو کوتاہی اور لاپرواہی یا بھول چکی اللہ ہم سے سننے میں ہوئی ہے، یا اللہ دونوں کو معاف فرما دیجیے، پڑھنے والے کو بھی، پڑھنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی اللہ معاف فرما دیجیے۔ ایک آیت پاک پر ہم سب کو عمل کی توفیق فرمائیے، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر میں اللہ قبول فرما لیجیے۔ ربنا توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واتباعه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔